بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ کلمہ اور اس کی تعریف اور اس کی اقسام ہم ذکر کر چکے ہیں۔ آج کلام اور کلم وغیرہ کے بارے گفتگو کرتے ہیں۔ کلام لغت میں ما یتکلم بہ قلیلا کان او کثیرا، یعنی کلام ما یتکلم بہ، چاہے پھر وہ قلیل ہو یا کثیر ہو۔ قلیل جیسے زید، کثیر جیسے زید قائم۔ اصطلاح میں اللفظ المفید فائدة يحسن السکوت علیہا یا ما تضمن کلمتین بالاسناد، اس کو کلام اصطلاحی کہتے ہیں، یعنی نحات کے اصطلاح میں۔ تو معنی لغوی اعم ہے معنی اصطلاحی سے کچھ وجوہات کی بنا۔ مثلا معنی لغوی محمل پر صادق آتا ہے اور معنی اصطلاحی محمل پر صادق نہیں آتا۔ اسی طرح معنی لغوی اس پر صادق آتا ہے جو سرے سے نسبت پر مشتمل ہی نہ ہو، اور معنی اصطلاحی اس پر صادق نہیں آتا۔ اسی طرح معنی لغوی نسبت اضافیہ اور نسبت توصیفیہ ان دونوں پر صادق آتا ہے، اور معنی اصطلاحی ان پر صادق نہیں آتا۔ تو معنی لغوی عام ہے معنی اصطلاحی سے۔ ابن مالک نے اللفظ المفید فائدة يحسن السکوت علیہا سے کلام کی تعریف کی ہے۔ تو اللفظ جنس ہے، المفید یہ فصل اول ہے، اس سے محمل نکل گیا، اور فائدة يحسن السکوت علیہا اس سے کلمہ اور بعض کلم وہ نکل گئے۔ اسی طرح فائدتاً سے یہاں اسناد ایجابی ہو یا سلبی۔ اور علامہ ابن حاجب نے اپنے کتاب کافیہ میں ما تضمن کلمتین بالاسناد سے تعریف کیا ہے کلام کی۔ تو ما عبارت ہے لفظ سے، یہ جن سے محملات، مفردات، مرکبات وغیرہ سب کو شامل ہے، اور تضمن کلمتین سے محملات اور مفردات نکل گئے، اور اسناد کے قید سے مرکبات غیر کلامیہ نکل گئے۔ تو مرکبات کلامیہ صرف بچ گئے اس میں، پھر چاہے خبری ہو جیسے ضرب زید اور ضربت ہند و زید قائم وغیرہ، یا انشائی ہو جیسے اضرب ولا تضرب۔ تو یہ کلام کے اصطلاحی تعریف ہوا۔ تو یہ کلام مرکب ہوتا ہے دو اسموں سے یا ایک اسم اور فعل سے، لیکن عقل کے اعتبار سے یہ 6 اقسام بنتے ہیں کہ دونوں اسم ہو یا دونوں فعل ہو یا دونوں حرف ہو۔ ایک پہلا اسم، یہ 3 بن گئے۔ چوتھا ہے کہ پہلا اسم ہو دوسرا فعل ہو، اور پانچواں ہے کہ پہلا اسم ہو اور دوسرا حرف ہو، اور چھٹا یہ ہے کہ پہلا فعل ہو اور دوسرا حرف ہو۔ تو ان 6 اقسام میں سے صرف 2 قسم صحیح ہے، ان سے کلام بن سکتا ہے، اور باقی چاروں میں سے ایک سے بھی کلام نہیں بنتا۔ وہ 2 یہ ہے کہ دونوں اسم ہو جیسے زید قائم، یا ایک اسم اور ایک فعل ہو، اور باقی جو رہ گئے، یعنی اگر 2 فعل ہو تو اس میں مسند الیہ نہیں ہے، اگر دونوں حرف ہو تو اس میں نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے۔ اسی طرح اگر ایک حرف اور ایک فعل ہو تو اس میں بھی مسند الیہ نہیں ہے، تو لہٰذا ان سے کلام نہیں بن سکتا۔ اب کیا کلام اور جملہ دونوں ایک ہی چیز ہے یا نہیں؟ ابن ہشام الانصاری اور اسی طرح صاحب التسہیل ابن مالک وغیرہ یہ تغیر کے قائل ہے کہ کلام اور جملے کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، کلام اخص ہے اور جملہ عام ہے، کیونکہ صاحب التسہیل اسی طرح علامہ رضی نے بھی کلام کی تعریف میں مقصودا لذاتہ کا قید لگایا ہے۔ مثلا ما تضمن من الکلم اسنادا مفیدا مقصودا لذاتہ، یہ صاحب التسہیل نے لکھا ہے۔ تو اس کے نزدیک مقصودا لذاتہ کا قید ملحوظ ہے، تو لہٰذا کلام اخص ہے اور جملہ عام ہے، اور یہی فرق علامہ رضی نے بھی ذکر کیا ہے، اور اس پر پھر علامہ سے شریف جرجانی نے رد بھی کیا ہے۔ تو ابن ہشام اور صاحب التسہیل وغیرہ یہ تغیر کے قائل ہے،
کہ کلام اور جملہ کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، کلام اخص مطلق ہے اور جملہ جو ہے وہ عام مطلق ہے. کیونکہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ نحات حضرات جملۃ الصلہ اور اسی طرح فعل الشرط، اسی طرح جملہ جزا وغیرہ، تو یہ اس پر ڈالے کہ یہاں اسناد تام نہیں ہے کہ اس کو جملہ کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جملہ جو ہے وہ عام ہے. اور جیسے ان قام زید، یہ جملہ ہے لیکن ان کے نزدیک یہ کلام نہیں ہے، کیونکہ کلام میں فائدہ تامہ ہو اور اس جملے میں فائدہ تامہ نہیں ہے، تو لہٰذا کلام اخص مطلق ہے اور جملہ عام مطلق ہے. لیکن صاحب المفصل اور صاحب اللباب اور اسی طرح سے شریف جرجانی وغیرہ یہ تردد کے قائل ہے کہ کلام اور جملہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ان کے درمیان فرق نہیں ہے. اسی طرح صاحب الکافیہ نے بھی اسنادن کو مطلقاً ذکر کیا ہے، یعنی اس کو مقصوداً لزادہ کے قید سے مقید نہیں کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی کلام اور جملہ یہ دونوں مترادف چیزیں ہیں. لیکن بعض شراح جیسے ہندی وغیرہ اس نے ذکر کیا ہے کہ یہاں اسناد سے اسناد مقصود لذاتی ہی مراد ہے، تو پھر اگر یہ تشریح لیا جائے تو پھر صاحب کافیہ ابن حاجب کے نزدیک بھی کلام اور جملے کے درمیان تغیر ہے، یعنی کلام اخص ہے اور جملہ عام ہے. اسی طرح ایک ہے کلم، اس کی تعریف ما ترکب من 3 کلمات فاکثر، کہ وہ 3 سے یا 3 سے اوپر کلمات سے مرکب ہو، جیسے ان قام زید، اس کو کہتے ہیں کلم. یہ کلم جو ہے یہ اسم جنس ہے، یعنی یہ ماہیت کے لیے وضع کیا گیا ہے اسم جنس. جیسا ایک ہے عالم جنس اور دوسرا ہے اسم جنس. اسم جنس اور عالم جنس کے درمیان ایسا فرق ہے جیسا اسد اور اسامہ کے درمیان فرق ہے. اسد اسم جنس ہے اور اسامہ عالم جنس ہے، اسد نکرہ ہے اور اسامہ معرفہ ہے. تو پھر یہ اسم جنس ہے، تو پھر اسم جنس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اسم جنس جمعی، دوسرا ہے اسم جنس افرادی. اسم جنس جمعی وہ ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، اور اس کے یعنی اسم جنس جمعی کے اور واحد کے درمیان فرق یا بالتا آتا ہے یا بالیا سے ہوتا ہے. بالتا جیسے بقرۃ بقر اور بقرۃ، شجرۃ شجر. اسی طرح اس سے کلم اور کلمۃ بھی ہے، یعنی یہ اسم جنس جمعی ہے. یا بالیا سے ہو، یعنی یا سے اسم جنس جمعی اور اس کے واحد کے درمیان فرق کیا جائے، جیسے روم رومی، اسی طرح زنج اور زنجی وغیرہ. دوسرا ہے اسم جنس افرادی. اسم جنس افرادی وہ ہے جو قلیل اور کثیر پر صادقہ ہے اور لفظ واحد ہو، جیسے ما، ذهب، زید وغیرہ، تو اس کو اسم جنس افرادی کہتے ہیں. اور پھر ایک اصطلاح اور بھی ہے اور وہ ہے قول ما ينطق به کو کہتے ہیں. پھر چاہے وہ کلمہ ہو یا کلام ہو یا کلم ہو یا جملہ ہو، تو یہ قول سب سے عام ہے، جملے سے عام ہے کیونکہ قول مفرد مرکب دونوں کو شامل ہے، جملہ صرف مرکب کو شامل ہے. کلام سے عام ہے کیونکہ مفید اور غیر مفید دونوں کو شامل ہے. اسی طرح کلم سے بھی عام ہے کیونکہ یہ مرکب من الکلمہ اور کلمات دونوں کو شامل ہے، اور کلم صرف مرکب من الکلمات کو شامل ہے. تو قول سب سے عام ہے. اور جملہ اور کلام کے درمیان اگر ابن ہشام اور صاحب التسہیل والا مذہب لیا جائے تو ان کے درمیان پھر فرق ہے عموم خصوص مطلق کا. اگر صاحب المفصل یا اسی طرح صاحب اللباب وغیرہ کا مذہب لیا جائے تو پھر اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ان کے درمیان ترادف ہے. جزاکم اللہ خیرا.